الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن ہو، بالایمان، ایمان پر، ولکن من شرح بالکفر، اور اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم مستحب الحیات الدنیا، کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، وأن اللہ، اور یقیناً اللہ، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، القوم الکافرین، ان لوگوں کو جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، کانوں پر، وابصارہم، اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا جرم، لازماً، انہم فی الآخرۃ، یہی لوگ آخرت میں، هم الخاسرون، خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ثم ان ربک، بخلاف اس کے، یقیناً تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے حق میں، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور ثابت قدم رہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، ان آزمائشوں کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آج کے درس کے اندر مسئلہ اکراہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو کسی نے کلمہ کفر کے اوپر مجبور کیا اور اس کا دل مطمئن رہا اور اس نے زبانی کلمہ کفر کہہ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک شخص اگر دل سے اس نے کفر قبول کیا تو اس صورت میں یہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت کی بھی اجازت ہے اور عزیمت کی بھی جو ہے نا وہ اجازت ہے کہ یہ کلمہ کفر نہ کہے اور شہادت کو قبول کر لے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور بعض صحابہ نے رخصت کے اوپر عمل کیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کفار نے پکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ کلمہ کفر کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں۔ تو میرا دل مطمئن تھا، میں نے زبانی کلمہ کفر کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہو اور آئندہ بھی ایسی کوئی حالت آ جائے تو جان بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو۔ اور اس کے مقابلے میں بلال رضی اللہ عنہ، اگرچہ شہادت انہوں نے نہیں پائی لیکن اس کے باوجود مصائب انہوں نے بہت برداشت کیے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کلمہ کفر کہو اور کہا کہ ارجع، آپ اپنے اسلام سے واپس چلے جائے۔ انہوں نے جواب میں کہا لا ارجع، میں واپس نہیں جاتا۔ انہوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور عزیمت پر عمل کرتے ہوئے احد احد کی صدا بلند کرتے رہے۔ حضرت سمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو اونٹوں کے ساتھ جانبی مخالف ان کے ٹانگوں کو جو ہے باندھ دیا گیا اور پھر اس کافر نے شرمگاہ کے اندر برچہ مارا لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور عزیمت پر عمل کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی جہاد کے اندر گئے روم کے طرف، وہاں کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر کہا کہ ایسا کرو کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، میں تمہیں اپنی سلطنت دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح بھی پڑھوا دوں گا۔ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ مجھے اگر اس طرح ہزاروں سلطنتیں مل جائے، ہزاروں بیٹیاں لوگوں کی مل جائے، لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایک تانبے کا جو ہے انہوں نے بڑا ایک دیگ منگوایا
اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو اس کے اندر ڈالا اور کہا دیکھو تمہیں بھی اس کے اندر ڈال کر ختم کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات سے واپس نہیں آئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں کے اندر آنسو آئے، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے موت کی ڈر کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہو۔ بلایا، کہا بھی آپ کے پاس وقت ہے؟ کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی اور میں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آخری کام یہ کر لو کہ میرے ماتھے کے اوپر بوسہ لے لو، میں تمہیں رہائی دوں گا۔ کہا میری بھی ایک شرط ہے، اگر سارے ساتھی میرا رہا کرتے ہو تو میں آپ کے ماتھے پر بوسہ دے دیتا ہوں۔ وہ اس شرط کے لیے تیار ہوا، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور پھر اپنے سارے ساتھیوں کو وہاں سے نکلوا کر یہاں پر لے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، جب یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا سب سے پہلے اٹھ کر میں ان کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں، اور پھر سب سے کہا کہ ان کے ماتھے کا جو ہے وہ بوسہ لو۔ تو بعض صحابہ نے رخصت پر عمل کیا اور بعض نے عزیمت پر عمل کیا۔ اگر دل اندر سے مطمئن ہے اور کوئی پکڑ لے کے کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کرتا ہوں، اور یہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بشرط یہ کہ دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ، اور اس کا دل، مطمئن ہو بالایمان، ایمان کے اوپر، تو اب یہ شخص معذور ہے، اور عذر کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اس کے برعکس جس کے دل کی رضامندی سے کفر کو جو ہے وہ قبول کیا، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، کیونکہ شرح صدر کے ساتھ جب اس نے کلمہ کفر کو قبول کیا تو گویا یہ اسلام سے کیا ہوا، خارج ہو گیا، اس کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ، اور یقین اللہ، لا یہدی، نہیں دکھاتا راستہ، القوم الکافرین، ان لوگوں کو جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا جرما، نتیجہ کیا نکلا ان لوگوں کا؟ لازماً یہی لوگ بالآخرت، آخرت کے اندر، هم الخاسرون، خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ثم ان ربک، بخلاف اس کے، یقیناً تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے حق میں، یہ جن لوگوں کے صفات پہلے گزر گئے ان لوگوں کے حق میں اللہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے حق میں ہے اللہ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے اور انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کی خدا کے راستے میں، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وصبروا، اور ثابت قدم رہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، ان آزمائشوں کے بعد، یہ آزمائش ہے کہ ہجرت کی انہوں نے، ہجرت بھی بڑی آزمائش ہے، جہاد کیا یہ بھی بڑی آزمائش ہے، ثابت قدم رہے یہ بھی بڑی آزمائش ہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، ان آزمائشوں کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ رحم کرے گا جنہوں نے یہ مصائب اور تکالیف برداشت کیے، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اللہ ان لوگوں کو آخرت کے اندر رسوا کرے گا۔ من